Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने चंद्रान गुट्टा के AIMIM पार्टी के फ्लोर लीडर MLA को कुछ ऐसे चुपते सवाल किए हैं। आइए सुनते हैं तफसीलात इन्हीं की जुबानी। आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हर साल अपने अवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस पर AIMIM की मोहर लगाकर मुसलमानों को ये बताते थे कि अकबर साहब के फ्री एजुकेशनल स्कूल्स AIMIM का कारनामा है, और हर साल हम भी हक कहते रहे कि नहीं, ये AIMIM का नहीं बल्कि अकबर साहब का खुद का कारनामा है, और वो स्कूल्स AIMIM के नहीं है बल्कि अकबर साहब के खुद के है, जो सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के जरिए से चलाए जाते हैं। हमारे बार बार कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह अकबर साहब ने इस बात को कबूल किया और जलसे तकारीर के जरिए ये साफ कह दिया कि हाँ, वो स्कूल्स AIMIM के नहीं है बल्कि सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के हैं, जो खुद अकबरुद्दीन अवैसी चलाते हैं। इसी तरह अवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस पर से AIMIM का ब्रांड निकाल दिया गया। लेकिन अभी भी चंद हकायक ऐसे है जिसे अकबरुद्दीन अवैसी साहब को तस्लीम करते हुए मुसलमानों को बताना होगा। वो लोग जो पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, 65 बरस के इस सफर के आगाज के वक्त 1156 का खर्च था, तो जुमला आमदनी 7015 रुपये थे और खर्च 7165 रुपये का था। और आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के असासे हजारों करोड़ में हैं। 65 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 1156 रुपये का खर्च था और आज 10,000 करोड़ से ज्यादा के असासे है। तो सबसे पहले मुसलमानों को यह बताइए कि 65 साल में एक पॉलिटिकल पार्टी के पास 10,000 करोड़ से ज्यादा की आमदनी कैसे हो गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी कोई कारोबार, दुकान या धंधा तो नहीं करती, ना कुछ बेचती है और ना पॉलिटिकल पार्टी से आवाम कुछ खरीदती है। तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 65 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कैसे और कहां से की, और ये हजारों करोड़ के असासे तकरीरों के अलावा कहां पर दर्ज है। 65 साल में 10,000 करोड़ यानी हर साल 155 करोड़ और हर महीना करीब 13 करोड़ की आमदनी एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 65 साल से क्या कारोबार कर रही, क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच रही, और इसे कौन खरीद रहे हैं जिससे हजारों करोड़ का फायदा हुआ। और एक बात आप मुसलमानों को जरूर बताना कि 65 साल से मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट क्यों दे रहे, अपनी फलाह, तरक्की, सहूलतें, सुकून की जिंदगी और डेवलपमेंट के लिए वोट दे रही, या फिर लीडर्स के जाती कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और बैंक्स के कारोबार, जमीनात, शादी खाने और बिल्डिंग्स खड़ा करने के लिए वोट दे रही। ये इमारतें, इन इमारतों की बुलंदी चीख कर चिल्ला कर बयान कर रही है कि कितनी दियानत, कितनी ईमानदारी और इखलास के साथ 65 बरस के सफर को मजलिस ने तय किया और इन वीरान मैदान को आबाद किया तालीमी दर्जगाहों के जरिए। एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इस तरफ MBA, तो उसके बाजू में कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, तो उसके इधर बगल में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, M.Pharm है, ME है, MBA है, MCA है, B.Pharm है, फार्मा D है, आर्किटेक्चर है। सर, इमारतों की बुलंदी बता रही है कि ये कारोबारी इदारे हैं, फैमिली बिजनेस एम्पायर है, लेकिन हर साल आप कुछ और ही बताते हैं
یہ تعلیمی ادارے، یہ عمارتیں، انجینئرنگ کالج، MBA، کالج آف فارمیسی، کالج آف آرکیٹیکچر، M.Pharm، ME، MBA، MCA، B.Pharm، فارما ڈی، یہ سب مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر کہاں ہے؟ اور ان سب سے مسلمانوں کو آج تک کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کے 10 سال کی آڈٹ رپورٹ، اکاؤنٹس بیلنس شیٹ اور انکم ٹیکس چیک کیا، جس میں نہ تو 10,000 کروڑ کے اثاثوں کا ذکر ہے، نہ یہ ادارے درج ہے۔ آپ تقریروں سے ہزاروں کروڑ کی بات بتا رہے ہیں، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے آفیشیل اکاؤنٹس، آڈیٹرز اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری صاحب اور ڈپارٹمنٹس کے دستخط کے مطابق مجلس اتحاد المسلمین کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، آفیشیل رپورٹس کے مطابق مجلس اتحاد المسلمین کو 10 سال سے ہر سال کبھی 1 کروڑ آئے تو کبھی 2 کروڑ آئے، اور پھر اسی سال پورے خرچ ہو گئے، 1 روپیہ بھی نہیں بچا، یہی بتایا گیا۔ تو پھر ہر سال آپ جو ادارے، بڑی بڑی عمارتیں اور ہزاروں کروڑ کے اثاثوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر تو نہیں ہے۔ آپ کی بات کو ماننا یا پارٹی کی بات کو ماننا، آپ کی تقریر کو ماننا یا مجلس اتحاد المسلمین کی اکاؤنٹس رپورٹ کو ماننا، جس پر پارٹی کے جنرل سیکریٹری کی بھی سائن ہے، یہ سارے کاروباری ادارے اور ہزاروں کروڑ کے اثاثے در حقیقت کس کے نام پر ہے؟ یہ آپ خود مسلمانوں کو بتا دیجئے۔ آپ بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب مسلمانوں کا ہے، تو پھر بتائیے کہ 65 سال میں ان کاروباری اداروں سے کیا آمدنی ہوئی، کتنا منافع ہوا، اور وہ سب کس کے نام پر ہے، کس کے اکاؤنٹس میں ہے؟ اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ اگر یہ مسلمانوں کے ہے تو کیا آپ نے مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا، یا پھر صرف تقریر میں بول بچن کی بات ہے؟ ان سب کاروباری اداروں کا پولیٹیکل پارٹی مجلس اتحاد المسلمین سے کیا تعلق، اور مسلمانوں پر احسان کیسا؟ اور جب سیاسی انقلاب آیا، سیاسی موقع آئے، تو مجلس اتحاد المسلمین نے دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کے قیام کی اجازت حاصل کی۔ جب موقع آیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے میڈیکل و انجینئرنگ کالج حاصل کیا۔ دستور نے جو اختیار دیا مسلمانوں کو اپنے تعلیم اقلیتوں کو بشمول مسلمانوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا، اس کو چلانے کا، اس دستور کے حقوق کو حاصل کیا اور اس کے ذریعے دکن میڈیکل کالج و انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا۔ مجلس کا جب دارالسلام ملا تو سب سے پہلے OIC-ITI سینٹر قائم ہوا۔ ملا سب سے پہلے تو یہ ادھر سیدھے ہاتھ پہ جو عمارت ہے، اس کا نام نور محل ہے، تو اس نور محل میں اسکول کا قیام عمل میں لایا تھا مجلس اتحاد المسلمین نے۔ مجلس صرف سیاست نہیں پکارتی، مجلس نے کام کیا، وہاں اسکول بنایا، وہاں ITI سینٹر بنایا، اور اس کے بعد میں یہاں پہ ملگیاں بنائی باہر، اس کے ذریعے مجلس کا کام کا آغاز ہوا۔ آج اویسی ہاسپٹل خود بتا رہا ہے، اس کی بلند عمارت بتا رہی ہے کہ ہمارے ارادے کتنے بلند تھے، ہمارا عزم کتنا بلند تھا، ہمارا مقصد کتنا بلند تھا۔ آپ کے ارادے، آپ کا عزم، یہ سب آپ کا فیملی بزنس امپائر کھڑا کرنے کے کام میں آیا۔ بے شک جب سیاسی موقع آئے تو ہر موقع پر زمینات اور اونچی عمارتیں کھڑی ہوئی، بے شک مسلمانوں کے نام پر دکن میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج لیا گیا، لیکن یہ سب سیاسی موقعوں کے مسلمانوں کے نام پر لیے گئے ادارے، نہ کوئی سوشل سروس آرگنائزیشن ہے، نہ NGO آرگنائزیشن ہے، نہ مسلمانوں کے لیے فری اور کوئی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح دارالسلام بینک بھی ہے، جس کا آپ کبھی ذکر نہیں کرتے۔ کیوں دارالسلام بینک کو اپنے آپ سے اور مجلس اتحاد المسلمین سے الگ کرے ہوئے ہیں آپ، جبکہ دارالسلام بینک بھی اویسی فیملی بزنس امپائر کا ایک حصہ ہے؟ خود سالار ملت اس بینک کے فاؤنڈر ہے اسد الدین اویسی صاحب، چیف پیٹرون، اور آپ خود چیف ایڈوائزر ہے۔ یہ وہی ادارہ ہے جہاں اولڈ سٹی کے مسلمانوں کا زر زیور زمین جائیداد 15 سے 25% سود پر گروی رکھا ہوا ہے۔ کیوں نہیں کہتے آپ کہ یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے
اور مسلمان قوم پر احسان ہے۔ کیا فرق ہے بڑی بڑی عمارتوں کے ادارے، دواخانوں اور دارالسلام بینک میں؟ کچھ نہیں، سب اویسی فیملی بزنس امپائر ہے، کمرشل آرگنائزیشنز ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، دھندا ہے، جو عوام سے کروڑوں روپیہ لے کر منافع پر چلائے جاتے ہیں۔ ان سب کے منافعوں کا نہ مجلس اتحاد المسلمین کو فائدہ ہے اور نہ تو مسلمانوں کو۔ تو پھر یہ سب اویسی فیملی کاروباری اداروں کو مجلس اتحاد المسلمین سے جوڑ کر مسلمانوں پر کیسا احسان جتا سکتے ہیں آپ؟ کانسٹیٹیوشن اور قوانین کے حساب سے، پارٹی کی آڈٹ رپورٹ کے حساب سے، اور خود اسد الدین اویسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کوئی سوشل سروس آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن آپ ہر سال اویسی فیملی بزنس کے کاروباری اداروں کو مجلس اتحاد المسلمین کا کہہ کر مسلمانوں کے لیے سوشل سروس آرگنائزیشن بتاتے ہیں، جس کا نہ تو مجلس اتحاد المسلمین سے تعلق ہے اور نہ تو مسلمانوں سے۔ اسد صاحب کچھ کہتے ہیں اور آپ کچھ بتاتے ہیں۔ ہمارے دواخانے کسی دواخانے سے کم نہیں، چاہے اویسی ہاسپٹل ہو یا اسرا ہاسپٹل ہو۔ کیا یہ کامیابی و کارنامہ نہیں ہے؟ اویسی ہاسپٹل ہو یا اسرا ہاسپٹل، یہ دونوں بھی کاروباری ادارے ہیں، کمرشل آرگنائزیشنز ہے، بزنس ہے، دھندا ہے، جو عوام کی جیب سے پیسہ نکال کر چلائے جاتے۔ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی اور ایک بڑا کارنامہ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے فیملی بزنس کی کامیابی ہے، آپ کے فیملی بزنس کے لیے بڑا کارنامہ ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں اسرا ہاسپٹل 1200 بستر تک پہنچ گیا۔ اسد صاحب کی قیادت میں آپ کے فیملی ہاسپٹل بزنس میں 1200 بیڈز تک کامیابی پہنچ گئی، تو آپ کو بہت مبارک، کیونکہ جتنے بیڈز بڑھیں گے اتنا آپ کے کاروبار میں منافع ہوگا۔ کوئی مسلمان اگر آ کر آپ کے دواخانے کے ایک بیڈ پر پڑ گیا تو منیمم 25 سے 50 ہزار روپیے دیے تک وہ بیڈ سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ 1200 بیڈز کا معمولی طور پر حساب لگائیں تو ایک دن کا آپ کو 6 سے 10 کروڑ کا منافع ہے، جو بے شک مسلمان کی ہی جیب سے نکلے گا۔ اسد صاحب کی قیادت میں آپ کے فیملی بزنس کو ہر روز کروڑوں روپے کا منافع ہے، تو اس میں پولیٹیکل پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر اور مسلمانوں پر احسان کیسا؟ 1000 سے زائد دن میں 2000 کے آؤٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اسرا دواخانے میں، اویسی ہاسپٹل میں 1500، قریب 3500 4000 کی او پی رہتی ہے۔ اویسی اور اسرا ہاسپٹلز میں ڈیلی اگر 4000 آؤٹ پیشنٹس آتے ہیں تو وہاں 150 روپے او پی کنسلٹیشن چارجز ہے۔ وہ آپ کا 20 روپے میں 3 مہینے والا ورلڈ وائڈ چیلنج ہم نے اسی وقت جیت لیا تھا، تو 150 کے حساب سے ڈیلی آپ کو 6 لاکھ روپے کا صرف آؤٹ پیشنٹ سے فائدہ ہو رہا، اور ماہانہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے صرف اور صرف آؤٹ پیشنٹ سے آپ کو کمائی ہو رہی، جو بے شک غریب مسلمان آپ کو اپنی جیب سے دے رہے ہیں۔ کمرشل ہاسپٹل ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، دھندا ہے، کہیں کم تو کہیں زیادہ، کہیں ڈسکاؤنٹ تو کہیں ایک پہ ایک مفت اسکیم، تو اس میں پولیٹیکل پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر مسلمانوں پر احسان کیسا؟ اس ماہ 28 دن کا فروری کا مہینہ 1052 ان پیشنٹوں نے علاج کروا کے ہاسپٹل سے ڈسچارج لیا، تو صرف اسرا ہاسپٹل سے۔ اویسی ہاسپٹل سے 900 چلر صرف فروری کے مہینے میں 900 ان پیشنٹ علاج کرا کے اپنے گھروں کو گئے۔ کیا کسی کو اندازہ ہے یہ کتنا بڑا کام ہے؟ اویسی اور اسرا ہاسپٹل میں فروری کے مہینے میں 2000 ان پیشنٹس علاج کروا کر اگر ڈسچارج ہوئے اور اپنے گھروں کو گئے تو ہر پیشنٹ آپ کو اپنی جیب سے موٹی رقم بھی دیا ہے۔ ہاسپٹل کے بیڈ سے اٹھ کر اس کو گھر کو تو واپس جانا ہی ہے، اگر جلدی نہیں گیا تو پیشنٹ کا گھر اور اس کے گھر والوں کا زیور آپ کے ہی دارالسلام بینک میں گروی رکھا دینا پڑتا۔ دارالسلام بینک سے سود لے کے اویسی اور اسرا ہاسپٹل کے چارجز پے نہیں کرا تو پیشنٹ کی لاش نکلتی، اور وہ بھی پیسہ دیے تک نہیں چھوڑتے۔ ایک پیشنٹ کا بل
कम से कम सिर्फ 50,000 भी बना तो फरवरी के महीने में आपको मिनिमम 10 करोड़ का फायदा हो गया, जो बेशक गरीब मुसलमान आपको अपनी जेब से दिए। कमर्शियल हॉस्पिटल है, बिजनेस है, कारोबार है, धंधा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, कहीं डिस्काउंट तो कहीं एक पे एक मुफ्त स्कीम। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मुसलमानों पर एहसान कैसा? जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।